جشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے. برائے کرم جو حضرات باہر ہیں فرش مسرت اور تشریف لا لیں. نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم لبیک اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جابر بن عبداللہ الانصاری ان فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة عنها قال دخل بي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني فقلت له زكى بالله يا بطأ من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فقدتيني به. فأتيت بالكساء يماني فقدت به وصرت انظر إليه وإذا وجهه يا ليت لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكمال. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وصبرت فؤادي. فقال يا أم إني أشم عندك رائية طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من نجدك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل صنع الكساء قال السلام عليك يا جدها يا رسول الله تأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام یا ولدی یا صاحب یہودی قد اذنت لک. فدخل معهما تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي يا قرة عيني وصبرت فؤادي. فقال يا أم إني أشم عندك رائية طيبة كأن رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت من نجدك أخاك تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ودخل الحسين بالكساء قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا من ابتغى الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي ابن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائية طيبة كأن رأيت جدي رسول الله عقيب ابن أمير رسول الله. فقلت نعم ها هو مولدك تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي بالكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي صاحبي ولوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيتنا بالكساء قلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بنتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. صلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتمل جميع الكساء قضى برسول الله بطرف الكساء وميا باليمنى إلى السماء. وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي دمهم دمي يعلمني ما يعلمهم يحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن هارهم سلم لمن صالهم وعدو لمن عادهم محب لمن أحبهم.
إنه مني وأنا منه وجد صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يجري ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في مبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت القصاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال آمين جبرائيل يا رب من تحت القصاص. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب يتعاظم لنا أحبت الذين يكون معهم سادسا. فقال له نعم قد زنت لك. فأحبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله. الأي لا يخرج السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يجري ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم محبتكم وقد أذنوا لي ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصاص. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحي إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا أتيت القصاص من فضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل المحافل الذي وفي جمعنا من شيطنا محبين إلا وانزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا. فقال علي نزل الله فزنا وسيدنا ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا وذكر خبرنا هذا في محفل المحافل الأرض وفي جمعنا من شيطنا محبين وفيهم مهمون لا فرج الله هما إليه ولا مقوم إلى وكشف الله غما ولا طالب حاجتي إلا رضي الله حاجته. فقال علي نزل الله فزنا وسيدنا كذلك الشيطنا فاضوا سيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد أنت المحمود بحق علي أنت العلي الأعلى بحق فاطمة أنت فاتح السماوات والأرض بحق الحسن أنت المحسن بحق الحسين أنت قديم الإحسان وتسعة المعصومين وذرية الحسين الإسلام باریا تجا وسط خمسہ نجبہ کا جملہ شیعانی علی دوزائل بیت کے فردن دلی مقاصدوں کو پورا کرے. بالخصوص بانیان محفل حاضر محفل کے دلی مقاصدوں کو پورا کرے. ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دفع فرما. ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما. ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. قوم کی ناقت خدا بچیوں کی شادی کا انتظام غیب سے کر دے. جو بچے امتحانات میں شریک ہوئے پروردگارہ ان سب کو اپنے امتحان میں امتیازی کامیابی عطا فرما. نعرہ صلوات. آپ تمام سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص میرے بھائی سید تقی عنایت اللہ ابن عسکری عنایت اللہ اور میرے بھائی سید محمد صادق رضوی ابن ڈاکٹر شاہ طاہر رشید صاحب مرحوم کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بار دیگر صلوات. احمد کے پسینے
بنے جیسے پیامبر غازی کے پسینے سے وفادار بنے ہیں غازی کے پسینے سے بنے جیسے وفادار عابد کے پسینے سے عزادار بنے ہیں احمد کے پسینے نعرہ صلوات دوست تو چاہتے ہو اگر زندگی سوئے حیدر چلو ہے ادھر زندگی زندگی بھر کریں گے ثنائے علی زندگی بھر کریں گے ثنائے علی ہم نے لی ہے اسی شرط پر زندگی دوست تو چاہتے ہو اگر زندگی مدح کے موتی رول رہی ہے مدح کے موتی رول رہی ہے کانوں میں رس گھول رہی ہے ہاں یہ زبان سم کی زبان ہے کٹ گئی لیکن بول رہی ہے کٹ گئی لیکن بول رہی نعرہ صلوات میرے لب پر تو رہتا میرے لب پر تو رہتا صبح مساء یا علی یا علی یا علی یا علی بندہ پرور بندہ پرور یہی ہے یا علی یا کام آیا ہے جس کام آیا ہے جس کے ازل سے یہی اور اب تک یہی جس کے کام آئے گا ہے یہی ابتدا اور یہی انتہا ہے یہی ابتدا اور یہی انتہا یا میری بالی میری بالی پہ جب آیا مولا میرا نظر کی مشکلیں کتنی آسان ہوئی سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا سر کو رکھ کر قدم پر جو میں نے کہا یا علی یا علی یا
باب جنت باب جنت پر جس وقت دیکھا مجھے راستہ دے دیا کہ رضوان نے آپ کی مدح کا یہ ملا ہے صلہ آپ کی مدح کا یہ ملا ہے صلہ یا علی میری حالات میں بھی رحم فرمائیے مجھ کو پھر اپنے روزے پہ بلوائیے میرے مشکل کشا میرے حاجت روا میرے مشکل کشا میرے حاجت روا یا علی آپ کیا ہے حقیقت آپ کیا ہے حقیقت ہے کیا آپ کی خود مشیت کا بھی ہے اشارہ یہی مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا مصطفیٰ کو بھی مشکل میں کہنا پڑا یا علی ہو مخالف ہو مخالف زمانہ تو ہوتا ہے کیا مجھ کو مطلق زمانے کی پرواہ نہیں سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا سانس جب تک ہے باقی کہے جاؤں گا یا علی آکے میری لازم آکے میری لاد میں فرشتے سعید کیا قبر مجھ سے کیا کر رہے تھے سوال عادتاً میں جواب یہ کہتا رہا عادتاً میں جواب یہ کہتا رہا یا علی میرے لب پر تو رہتا ہے صبح مسا یا علی نعرہ صلوات صلی اللہ دیگر صلوات صلی اللہ محمد علی محمد مریم ذرا سنبھل کے ادب کا مقام ہے یہ بارگاہ ہے دو ترے خیر الانام ہے تم مادر نبی خدا ہو تو کیا ہوا ان کا پسر تمہارے پسر کا امام ہے
مریم ذرا آیا علی کا نام جو لاپر بنی نماز پائے علی پہ سرے کو جھکایا بنی نماز عشق علی کو جب سے مسلح بنا لیا ہرگز خزانہ ہو سکی مجھ سے میری نماز دیوانے ہیں دیوانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے ہم سے زمانہ قائم ہے ہم کو یہ دنیا کیا جانے دیوانے ہیں دیوانے ہم ہیں علی کے دیوانے اور دار پہ بھی ہونٹوں پہ ہمارے صرف علی کا نام رہا ہم کو نارگز دنیا والوں خوف و غم و آلام رہا ورد ہمارا ناد علی ہے ناد علی سے کام لیا ورد ہمارا ناد علی ہے ناد علی سے کام رہا ورد ہمارا ناد علی ہے ناد علی سے کام ورد ہمارا ناد علی ہے ناد علی سے کام رہا اور مٹ جاؤ گے مٹ جاؤ گے نادانوں آؤ نام سے ٹکرانے دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے جب ہے علی کا ذکر عبادت کیوں نہ اسی کی بات کریں آؤ علی کے نقش قدم پہ دوش نبی کی بات کریں چھوڑو سب یاروں کے قصے صرف وسیع کی بات کریں چھوڑو سب یاروں کے قصے صرف وسیع کی بات کریں چھوڑو سب یاروں کے قصے صرف وسیع کی بات کریں ایک مدحت کا ایک مدحت کا قرآن ہے باقی سب افسانے دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے ارے کون علی ہے کیا ہے علی ہم نے تم نے کب جانا صرف خدا نے اور نبی نے
ذات علی کو پہچانا، اتنا سا کام نہیں ہے حد نصیری تک آنا، اتنا سا کام نہیں ہے حد نصیری تک آنا، اتنا سا کام نہیں ہے حد نصیری تک آنا، اس میں اتنی اس میں اتنی ہمت ہے کہ بندے کو رب جانے، دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے، دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے، اور منزل مشکل میں جب ہم نے نام لیا ہے حیدر کا، خندق کو چکر سا آیا کانپ اٹھا دل خیبر کا، قبر میں چونکی لاش مرحب کانپا مردان تر کا، قبر میں چوکی لاش مرحب کعبہ مردان تر کا، مرحب انتر مرحب انتر دشمن تھے آگ لگے کیوں گھبرانے، دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے، دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے، بھٹکے ہوئے یہ لوگ بخارب راہ پہ کیسے آئیں گے، ٹھوکر ان کی قسمت میں ہے ٹھوکر ہی یہ کھائیں گے، اس سے زیادہ دین کے رہبر اور کہاں تک جائیں گے، اس سے زیادہ دین کے رہبر اور کہاں تک جائیں گے، لو کے سینہ تک لو کے سینہ تک سر پہنچے، بے دینوں کو سمجھانے، دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے، ہم سے زمانہ قائم ہے ہم کو یہ دنیا کیا جانے، دیوانے ہیں دیوانے ہم علی کے دیوانے، صلی اللہ محمد علی محمد، صلوات پر محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد علی یا حیدری یا علی یا حیدری یا علی یا حیدری یا علی، صلوات پر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، بارے دیگر سلوات، اللہم صلی اللہ محمد علی محمد، محبت کی بلندی پر مقام ناز ہوتا ہے، یقیناً ہے عمل میں کچھ نہ کچھ تو راز ہوتا ہے، نبی جب تک نہیں آئے علی نکلے نہ کعبے سے، نبی جب تک نہیں آئے علی نکلے نہ کعبے سے، بڑے لوگوں کے آنے کا یہی انداز ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے آنے کا یہی انداز ہوتا ہے، حیدری یا علی حیدری یا علی، پر محمد و آل محمد، اللہم
ہر کے لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، ہر کے لینے کے لیے عباس و اکبر آ گئے، ایک خطرے کے لیے دو دو سمندر آ گئے، ایک خطرے کے لیے دو دو سمندر آ گئے، کر دیا ہے معاف میں نے اور میرے اللہ نے، بس یہی کہنے کی خاطر، بس یہی کہنے کی خاطر چل کے سرور آ گئے، بس یہی کہنے کی خاطر چل کے سرور آ گئے۔ نعرہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہے مومنوں کی عید فضا، ہے مومنوں کی عید فضا، رش کے طور ہے مومنوں کی عید فضا، رش کے طور ہے، سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے، سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے، شرما کے منہ چھپا، شرما کے منہ چھپانے لگا آسماں کا چاند، شبیر تیرے چاند کا کچھ ایسا دور ہے، شبیر تیرے چاند کا کچھ ایسا دور ہے مومنوں کی عید فضا، رش کے دور ہے، سجاد کی خاطروں ملازہ فرمائیے، سجاد کی ثنا کی جو محفل سجی ہے یہاں، اس واسطے بھی گھر کی فضاؤں میں نور ہے، اس واسطے بھی گھر کی فضاؤں میں نور ہے، سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے ملاحظہ فرمائیے، عابد کا نام لیجئے، عابد کا نام لیجئے، عابد کا نام لیجئے، سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے، عابد کا نام لیجئے، مل جائے گا سکون دنیا کے رنج و غم سے جو دل چور چور ہے، دنیا کے رنج و غم سے جو دل چور چور ہے، سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے، سید ساجدی، سید ساجدی کا اور زین العابدین، خاک کے شفا میں اس کے ہی سجدوں کا نور ہے، خاک کے شفا میں اس کے ہی سجدوں کا نور ہے، سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے، آئے ہیں عرش وال بھی اس بزم نور میں، مغمور ہے فضائے ہوا میں سرور ہے،
مغمور ہے فضائے ہوا میں سرور ہے سجاد سے وقار کا جشن ظہور ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے کہ پنجتین پاک کیا کرنے والے ہیں. نعرہ صلوات مرحبی روی بودری ارمی سمی سلوات بآواز بلند سجد زیب قار کا جشن ظہور ہے. ہم کو کریں گے جام عطا ہم کو ہم کو کریں گے جام عطا پانچ پنجتاں ہم کو کریں گے جام عطا پانچ پنجتاں. کس واسطے؟ چوتھے امام پاک کا جشن ظہور ہے. چوتھے امام پاک کا جشن ظہور ہے. سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے. شبیر کا نعرہ صلوات مارے دیگر سلامات. سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے. شبیر کا پسر ہے شبیر کا پسر ہے یہ ہوتا علی کا ہے. اس در کا جو فقیر ہے وہ باشور ہے. اس در کا جو فقیر ہے وہ باشور ہے. سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے. زین العبا کا سر زین العبا کا صدقہ ہمیں کیجئے عطا. سب کی دعا حسین یہ تیرے حضور ہے. سب کی دعا حسین یہ تیرے حضور ہے. سجاد ذی وقار کا جشن ظہور ہے. جشن ظہور جناب سید سجاد ہے. اس لیے کیا ہو رہا ہے ملاحظہ فرمائیے. موجود پنجتن ہے یقیناً یہاں رشید. موجود پنجتن ہے یقیناً یہاں رشید. سرور کے نور عین کا جشن ظہور ہے. سرور کے نور عین کا جشن ظہور ہے. سجاد ذی وقار. نعرہ صلوات نعرہ صلوات. جہاں میں عابد شب زندہ دار کہتے ہیں. حسن کے خلق کا آئینہ دار کہتے ہیں. سلیم آج بھی ارباب معرفت جس کو. سلیم آج بھی ارباب معرفت جس کو. جہاد صبر کا پروردگار کہتے ہیں. جہاد صبر کا پروردگار کہتے ہیں. ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید. ڈرتا تھا کتنا سید سجاد سے یزید. ڈرتا تھا
بیمار کو نہ رکھ سکا زنجیر کے بغیر. مجھے یقین ہے ایک روز ایسا آئے گا ستارہ میرے مقدر کا جگمگائے گا. اسی امید پہ جاری ہے زندگی کا سفر, اسی امید پہ جاری ہے زندگی کا سفر. میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا, میرا حسین مجھے کربلا بلائے گا. کیا عطائے قدرت ہے, کیا عطائے قدرت ہے, ہم حسین والے ہیں, یہ ہماری قسمت ہے, ہم حسین والے, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم علی کے دیوانے, اور حسن سے نسبت ہے, ہم حسین والے, اور حسن سے نسبت ہے, ہم حسین والے. ہم سے فاطمہ زہرا, ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ, اب ہماری جنت ہے, ہم حسین والے ہیں, اب ہماری جنت ہے, ہم حسین والے. اپنے خون سے اپنے خون سے لکھتے اپنی داستان خود, یہ بھی ایک علامت ہے, ہم حسین والے ہیں, یہ بھی ایک علامت ہے, ہم حسین والے. ان کی یاد میں جینا, ان کی یاد میں جینا, ان پر جان دے دینا, یہ ہماری عادت ہے, ہم حسین والے ہیں, یہ ہماری عادت ہے, ہم حسین والے. یا علی کی مدحت ہے, یا علی کی مدحت ہے, یا حسین کا ماتم, ہر نفس عبادت ہے, ہم حسین والے ہیں, ہر نفس عبادت ہے, ہم حسین والے. ان کے غم میں رو دے, ان کے غم میں رو دینا, اور خوشی میں خوش
یہ ہماری فطرت ہے ہم حسین والے ملک ہے مراوت خلق ہے مراوت ہے علم و فن حکمت ہے خون میں شرافت ہے ہم حسین والے خون میں شرافت ہے ہم حسین والے توڑتا گئے توڑتا گئے موسیٰ اور کربلا تک ہم یہ ہماری رفعت ہے ہم حسین والے ہیں یہ ہماری رفعت ہے ہم حسین والے ہیں چاہے ہم جہاں بھی چاہے ہم جہاں بھی ہوں کربلائی میں عظمی مستقل سکونت ہے ہم حسین والے ہیں مستقل سکونت ہے ہم حسین والے جاؤ اے جاؤ اے فریدو تم کیا سوال کرتے ہو ہم حسین والے ہیں ہم حسین والے ہیں یہ ہماری قسمت ہے ہم حسین والے اللہم صلی نعرہ سلوات درو دیوار جگمگاتے ہیں درو دیوار جگمگاتے ہیں رونے والے خوشی مناتے ہیں رونے والے خوشی مناتے ہیں آج ہے غمزدوں کی عید کا دن آج شبیر مسکراتے ہیں شبیر مسکراتے ہیں نعرہ سلوات دونوں جہاں میں جشن ہے دونوں جہاں میں جشن ہے مولا حسین کا
میں جشن ہے مولا حسین کا، دونوں جہاں میں جشن ہے مولا حسین کا، دونوں جہاں میں جشن ہے مولا حسین کا، چلیے مدینہ بٹتا ہے، چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ حسین کا، چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ حسین کا، فطرس کو بالوں پر ملے مولا حسین سے، فطرس کو بالوں پر ملے مولا حسین سے، حاجت روائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے جھولا حسین کا، حاجت روائی کرتا ہے جھولا حسین کا، اصغر کا خون زمین پر گرنے نہیں دیا، اصغر کا خون زمین پر گرنے نہیں دیا، احسان بھلانا پائے گی، احسان بھلانا پائے گی دنیا حسین کا، احسان بھلانا پائے گی دنیا حسین کا، دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے، دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے، دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے، کھا کھا کے جی رہا ہے یہ، کھا کھا کے جی رہا ہے یہ صدقہ حسین کا، کھا کھا کے جی رہا ہے یہ صدقہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، دنیا حسین کی ہے زمانہ حسین کا، کیسے بتاؤں ہے بھلا، کیسے بتاؤں ہے بھلا کیا کیا حسین کا، کیسے بتاؤں ہے بھلا کیا کیا حسین کا، کیوں در بدر بھٹکتا ہے جنت کے واسطے، کیوں در بدر بھٹکتا ہے جنت کے واسطے، جنت کو لے کے جاتا ہے، جنت کو لے کے جاتا ہے مولا، جنت کو لے کے جاتا ہے رستہ حسین کا، جنت کو لے کے جاتا ہے رستہ حسین کا، کربل کو جا کے دیکھ لے عباس کی خساں، کربل کو جا کے دیکھ لے عباس کی خساں، کربل کو جا کے دیکھ لے عباس کی خساں، رہتا نہیں ہے ماتمی پیاسا حسین کا، رہتا نہیں ہے ماتمی پیاسا حسین کا، رہتا نہیں ہے ماتمی پیاسا حسین کا، اتنے قریب ہو گئے اللہ سے حسین، اتنے قریب ہو گئے اللہ سے حسین، اتنے قریب ہو گئے اللہ
سجدوں میں یاد آتا ہے، سجدوں میں یاد آتا ہے، مولا سجدوں میں یاد آتا ہے، آقا سجدوں میں یاد آتا ہے، سجدہ حسین کا سجدوں میں یاد آتا ہے، سجدہ حسین کا سجدوں میں یاد آتا ہے، سجدہ حسین کا ماتم کہ یہ نشان نہیں داور خدا گواہ، ماتم کہ یہ نشان نہیں داور خدا گواہ، سینے پہ اپنے نام ہے، سینے پہ اپنے نام ہے، سینے پہ اپنے نام ہے، لکھا حسین کا سینے پہ اپنے نام ہے، لکھا حسین کا چلیے مدینہ چلیے مدینہ چلیے مدینہ بٹتا ہے صدقہ حسین کا محمد والے بمسرت ظہور امام زین العابدین علیہ السلام بلند تر صلوات بخشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وأولادہ المعصومین صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین احباب کرم، اس امام کی آمد کا روز ہے جس امام نے خود ہتھکڑیاں پہنی مگر دین کو آزادی دی، اور اگر لفظ بدلا جائے تو اس امام کا جشن ہے جس کا جشن دین کی آزادیاں منا رہی ہیں، اور اس طرح منا رہی ہیں کہ ہمیشہ علی ابن الحسین کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج جو نام علی ہر زبان پر ہے وہ سید سجاد کی مہربانیوں کا نام ہے، اور اس امام کا جشن منانے کا حق یہ ہے کہ اس طرح خوش ہوں جیسے کہ آج حسین ابن علی کے گھر میں جشن برپا ہے، جس کے مناقب میں جب لکھا گیا تو مرحوم
رضا افندی صاحب نے چوتھے امام کے حوالے سے لکھے کہ کوئی باقی نہ تھی افتاد تجھے کیا معلوم، کوئی باقی نہ تھی افتاد تجھے کیا معلوم، صبر کی تاب خدا داد تجھے کیا معلوم، اور ایک مختار کے جھٹکے کی نہ تھی زنجیریں، ایک مختار کے جھٹکے کی نہ تھی زنجیریں، قوت سید سجاد تجھے کیا معلوم۔ ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ قوت کوئی باقی نہ تھی افتاد تجھے کیا معلوم، صبر کی تاب خدا داد تجھے کیا معلوم، ایک مختار کے جھٹکے کی نہ تھی زنجیریں، قوت سید سجاد تجھے کیا معلوم۔ کہ معصومین علیہ السلام کے لیے ملا، کبھی جب یہ صبر کریں تو سب محمد، جب تلوار اٹھا لیں تو سب علی، تو ائمہ کے لیے یہ بھی ملا۔ اور اس امام نے اپنے شیعوں پر بڑا کرم کیا، اور کرم ایسا کہ روزانہ اگر ہم چوتھے امام علیہ السلام کیونکہ کلام الامام امام الکلام، اور امام نے اپنے چاہنے والوں پر اتنا بڑا فیض کیا، جو آپ جانتے ہیں کہ صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ، دو کتابیں ہیں دعاؤں کی، جس میں مولا نے کوئی ایسا مقام نہیں چھوڑا جس کا ذکر نہیں کیا۔ اسی میں سے ایک مقام پہ مولا نے فرمایا نحنو مسترون الذین اوجبت اجابتہم، ہم وہ مستر ہیں جن کی دعاؤں کو قبول کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا۔ جو جس کی دعاؤں کو واجب الوجود خود پر واجب کر لے اس کو سید سجاد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے بعد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کا۔ تو امام نے کئی تعلیمات دیے، جیسے کہ والدین کے حق میں اولاد کی دعا، اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، اور اس دعا کے آغاز پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی اولاد کے دین اسلام پر قائم و دائم رہنے کے لیے دعا تعلیم کی گئی۔ اب مولا نے تمام دعائیں تعلیم کی، ادھر مجھے جانا نہیں ہے، مگر ایک دو مقامات پیش کرتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے۔ اس کے بعد مدعی اہل بیت جناب امیر علی امیر صاحب بھی اپنا منتخب کلام پیش کریں گے چوتھے امام علیہ السلام کے فضائل پر۔ تو اس سے قبل کے فضائل امام زین العابدین علیہ السلام کا آغاز ایک صلوات پڑھیں۔ اس امام نے بھی بتایا کہ جانو اور پہچانو میں ہوں کون، کیونکہ مولا نے جس وقت اپنے کلام کو جاری کیا اس وقت بتایا کہ جانو اور پہچانو میں کس کا فرزند ہوں، انا ابن مکہ والمنا۔ اس کے بعد مولا نے بتایا کہ دیکھو میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ دربار یزید نے جو انقلاب برپا کیا صرف مولا کے ایک جملے نے کر دیا، اب اس کو دنیا نے ایک عجیب رنگ دیا کہ جیسے ہی اذان ہوئی سید سجاد خاموش ہو گئے، آگے کی منزلوں پر
دنیا نے غور و فکر نہیں کی، مولا نے خاموشی تو اختیار کی، مگر کہاں تک؟ جیسے ہی کہا گیا اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میرے مولا نے سوال کیا بتا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ خط فاصل سید سجاد نے دربار میں کھینچ لیا کہ جانو اور پہچانو وہ علی جو حق ہے، میں اس کا پوتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بات۔ اور یہی ولایت تھی جس کے لیے میرے مولا نے یہ سفر طے کیا کہ یہ جو گلے میں توڑ ڈالی جا رہی ہے اس مقصد سے کم ہے جس مقصد کا نام علی ولی اللہ۔ اب یہ علی ولی اللہ آج باقی ہے، جاری اور ساری ہے چوتھے امام کی بدولت۔ اب اسی ضمن میں ایک واقعہ ہے دلائل الائمہ کتاب کا نام، چوتھے امام علیہ السلام کی زندگی میں کے جو واقعات ہیں ان میں ایک واقعہ ہے، ایک شخص کہتا ہے محمد بن ثابت اور ان کے ساتھ ایک اور شخص آ گئے تھے، اب عبداللہ ابن، اس نے سوال کیا مولا میں نے سنا ہے کیا آپ یہ کہتے ہیں یونس ابن متی کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، کیونکہ آپ کے جد کی ولایت جب پیش کی گئی تھوڑا سا لمحوں بھر کا، تو مولا نے کہا کہ ہاں صحیح ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ مولا نے کہا دو پٹیاں دی تاکہ تم دونوں اپنی آنکھوں پر باندھ لو۔ اب مولا چلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہیں دریا کے کنارے، مولا نے آواز دی، مچھلی آئی، کہا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام نون ہے۔ کہا کہ بتاؤ تمہارے بطن میں، یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ یہ واقعہ پیش کرنا ہے، اس کے بعد کا جو لفظ مچھلی کی زبانی ہے وہ پیش کرنا ہے، کیونکہ علی ولی اللہ ایک ایسی راہ ہے جس پر رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے، میں نے اپنے بطن میں قید کر لیا تھا، بر بنا علی ولی اللہ۔ جیسے ہی خدا نے کہا اب یقین کامل یونس کے لیے لفظ دیا گیا اس تاکہ آپ نکال دو، میں نے نکال دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اے مولا روز محشر تک جو علی کے دشمن ہیں وہ نارے جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اب یہ واقعہ رکھا گیا، یہ واقعہ پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مولا نے بتایا کہ دیکھو یہ پیغمبر کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ تم علی کی فضیلتوں پر یقین رکھو، کسی بھی فضیلت پر اگر مگر نہ کیا کرو، کیونکہ علی کی فضیلتیں اگر مگر نہیں ہیں، کیونکہ علی وہ ہے جو ذہنوں میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے مظہر کا نام علی ہے، جس نے اپنی دنیا میں ہی بتایا کہ دیکھو میری زبان وہ ہے جیسے ہی میں کن کہتا ہوں فیکون ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی بارگاہ۔ اس علی کے پوتے کا نام زین العابدین ہے۔ عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سید۔ اب وہ سجدہ کیسا ہو وہ بھی طے ہونا ہے،
سجدہ کرنے والوں کا سید، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت، سجدہ کرنے والوں کا سید۔ عبادت کیسی ہو مولا نے بتایا، سجدہ کیسا ہو مولا نے بتایا۔ اب ایک سجدہ وہ ہے جو تاریخ نے بتایا، جو جناب امیر نے کیا اور کر کے بتایا، دیکھو سجدہ اس کا نام ہے۔ مولا نے کہا ہے پروردگارا، نہ جنت کی تمنا میں تیری عبادت، نہ جہنم کے خوف سے تجھے سجدہ، بلکہ میں نے تجھے اہل پایا ہے، اسی لیے علی سجدہ ریز ہے۔ یہ ہوا سجدہ۔ عبادت کیا ہے؟ چھٹے امام نے بتایا، امام نے فرمایا کہ دیکھو ہر کوئی کہے گا کہ میں عبادت کر رہا ہوں، ہر کسی کو یہ نہ سمجھ جاؤ کہ یہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ حرکتوں کا نام عبادت نہیں ہے۔ آؤ ہمارے در پر ہم بتاتے ہیں کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ ہر عبادت عبادت نہیں ہوتی، مولا پھر کیا ہوتی ہے؟ تو مولا نے فرمایا جو ہماری ولایت کے ساتھ ہو اس کا نام عبادت، جو ہماری ولایت کے بغیر ہو اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ اور اسی امام کے واقعات میں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جو ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، حج کو جا کے آتا تھا۔ تب زوجہ کہتی کہ تم تو مولا کے لیے تحفے لے جاتے ہو، کیا مولا تمہارے لیے تحفے نہیں دیتے؟ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں میرا مولا عالم الغیب ہے، مولا مجھے عطا کرے گا۔ اب یہ کہتی رہتی تھی۔ ایک سال جب وہ چلا تو مولا طعام کر رہے تھے، کہا آ ہمارے ساتھ بیٹھ جا۔ بیٹھا، تناول طعام ہوا۔ اب اس نے مولا کے ہاتھ دھلائے۔ اب جیسے ہی پوچھا بتا کہ تشت میں کیا ہے، کہا کہ مولا پانی ہے۔ اب اس میں سے مولا نے کہا غور سے دیکھ کیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یاقوت ہیں۔ مولا نے کہا کہ رکھ لے۔ پھر اس نے ہاتھ دھلائے، پھر جواہرات، پھر تیسری مرتبہ ہاتھ دھلائے، پھر جواہرات ہیں۔ اب اس نے تمام جواہرات کو رکھ لیا۔ کہا مولا میں کیا کروں؟ کہا کہ جا، تیری بیوی کا گلہ ہے کہ تمہارے مولا کوئی تحفہ نہیں دیتے، جا یہ تمام لے جا کر اس کو دے دے اور کہہ دے کہ سید سجاد کے تحفے ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا، اس نے ارادہ کر لیا کہ آئندہ سال جب تم حج پر جاؤ گے اب ہم بھی چلیں گے اور میں تمہارے مولا کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پرسوں کے جشن میں 3 شعبان کے جشن میں کہا تھا کہ مولا کی تمام حیات اگر دیکھا جائے تو آیتوں کی تفسیر ہے، اسی میں اس امام نے بھی بتایا وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُن کیا ہے۔ ابھی جیسے ہی چلے ہیں، راستے میں اس کی زوجہ دنیا سے گزر گئی۔ یہ آیا مولا کے پاس، آ کے کہنے لگا تمام واقعہ اس نے کہہ دیا۔ مولا نے کہا جاؤ، تمہاری زوجہ باحیات ہے۔ اب وہ چلا، لیا ہوا آیا۔ اس زوجہ نے آج تک بیمار کربلا کو نہیں دیکھا تھا، یہ تو ہر سال زیارت کرتا تھا، اس نے کبھی دیدار مولا نہیں کیا تھا۔ جیسے ہی یہ لے کے چلا اور اس نے جیسے ہی میرے مولا کے چہرے کو دیکھا
کہا یہی تمہارے امام ہے؟ کہا کہ ہاں یہی میرا امام ہے. کہا کہ یہی تو وہ ہیں جنہوں نے ملک الموت کو کہا کہ میری روح کو واپس میرے جسم میں ڈال دو. اب یہاں پر اس نے بتایا کہ یہی وہ ہیں جن کی وجہ سے میں زندہ ہوں. تو اب میرے مولا نے بتایا کہ دیکھو چاہے دنیا سے گزر جائے ہم وہ ہیں جن کے قبضے میں روح ہے. روح جس کی تابع ہو اس کو سید الساجدین کہتے ہیں. اور اس مولا نے عطا کیا. اور جب کبھی جو کوئی مولا کے در پر جائے مگر شرط یہ ہے یقین. آل محمد کے پاس آنے کی ایک ہی شرط ہے کہ یقین سے آؤ, کیونکہ شک کی عبادت اللہ کو قبول نہیں, تو شک کی اطاعت بھی نہیں. یقین کے ساتھ اطاعت ہو. اسی لیے ہمارے پاس جب کبھی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پہلے کہتے ہیں کہ چوتھے امام کی زیارت کروا کے لاؤ, کیونکہ یقین کے ساتھ جب کوئی وہاں پر جاتا ہے تو شفا لے کے آتا, کیونکہ وہ در ہے جہاں سے شفاعیں تقسیم ہوتی. چوتھے امام کے در پہ جاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ میرے مولا کے در کے چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد یہ یقین ہے کہ میری بیماریاں مجھ سے ختم ہو جائیں گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ. تو اس امام کے لیے کئی شعراء نے مناقب لکھے ہیں. انشاءاللہ بس کچھ ہی لمحوں میں مداح ربیع جناب امیر علی امیر صاحب بھی اپنے منظومات آپ کے سامنے پیش کریں گے. اختتام تقریر پر چوتھے امام کے لیے شاعر نے کہے 4 مصرے, وہی یاد آ گئے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, کہتے ہیں کہ ضبط کا, تشنا لبی کا, صبر کا, ایثار کا. ضبط کا, تشنا لبی کا, صبر کا, ایثار کا, اور فکر نے پیکر بنایا عابد بیمار کا. فکر نے پیکر بنایا عابد بیمار کا, اور کر چکے ہیں حق سے وعدہ اس لیے خاموش ہیں, ورنہ نقشہ ہی بدلتے شام کے دربار. بس اسی کے ساتھ دعا ہے پروردگارا اسی امام کے ذکر کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمیں جو مشتاقان حج و زیارات ہیں انہیں زیارت عظمیٰ سے بار بار مشرف فرما. ہمیں اتنے مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. جتنے بیمار ہیں بیمار کربلا کے طفیل میں ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرما. ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما. جلد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے. آپ حضرات تشریف رکھیں. مداح ربیع جناب امیر علی امیر صاحب تشریف لا رہے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں بآواز بلند. یہ 4 مصرے جہاں سے قبلہ نے ختم کیا تھا وہیں سے کہ اس کے لہجے میں وہی نہج بلاغت ہوگی, ہاشمی خون کی رگوں پہ میں حرارت ہوگی. چھیڑ مت اس کو جو زنجیر میں جکڑا ہے یزید, لی جو بیمار نے انگڑائی قیامت ہوگی. لی جو بیمار نے
انگڑائی قیامت ہوگی. کل حاضر ہو نہیں سکا تھا میں، تو ایک 4 میں سے دونوں ممدوحین کی شان میں ایک شعر اور 2 شعر لکھ سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. پاؤں عباس کے وہ چھوڑنے راضی نہ ہوا، اتنا شرمندہ کسی اور سے پانی نہ ہوا، اتنا شرمندہ کیا جگر تھا کہ پس شام غریباں سجدہ، اس میں سجاد تیرا پھر کوئی ثانی نہ ہوا، اس میں سجاد تیرا پھر کوئی ثانی. سجدوں کا تذکرہ ہے تو عرض کہتا ہوں کہ انہی کے نام سے قلب پیغمبر شاد ہوتا ہے، خدا کے گھر میں یہ آئے تو وہ آباد ہوتا ہے، خدا کے گھر میں یہ آئے تو وہ فقط سجدوں کی کثرت سے کوئی سجاد کیسے ہو، خدا جس کو کہے سجاد وہ سجاد ہوتا ہے، خدا جس کو. منقبت کے 2-4 شعر کرتا ہوں میں. صلوات پڑھ دیا ہوں. پیش کرنے تہنیت زہرا کے در پر چاندنی، پیش کرنے تہنیت زہرا کے در پر چاندنی، دیکھیے آئی ہے کیسے بن سنور کر چاندنی، ساقی کوثر کے ہاتھوں پی کے ساغر چاندنی، چل رہی ہے ڈگمگا کر لڑکھڑا کر چاندنی، چل رہی ہے وہ مدینہ ہو نجف ہو سامرا یا کربلا، چاند سے پہلے پہنچ جاتی ہے اکثر چاندنی، چاند سے پہلے پہنچ جاتی ہے اکثر. اور شعر دیکھیے کہ دار کو منبر بنایا مدحت حیدر میں جب، چاندنی سم بن گئے اور ذکر حیدر چاندنی. ایک صلوات پڑھ دیں ہوں چوتھے امام کی شان میں 2-4 شعر اور کرتا ہوں مجھے. ہے یہ اعلان عام سجدوں کا، ہے یہ اعلان عام سجدوں کا، آ گیا ہے امام سجدوں کا، آ گیا ہے امام سجدوں کا، اور نام عابد کا
ذہن میں آیا نام عابد کا ذہن میں آیا جب بھی آیا ہے نام سجدوں کا جب بھی آیا ہے نام احترام میں ازا ہو پیش نظر احترام میں ازا ہو پیش نظر اور ہو احترام سجدوں کا اور ہو احترام جب بھی سجدے کیے جب بھی سید ساجدین جس کو کہیں دوسرا ہے وہ نام سجدوں کا گر لٹا کر بھی جو کرے گھر لٹا کر بھی جو کرے سجدہ اس سے پوچھو مقام سجدوں کا اس سے پوچھو مقام سجدوں کا میں عزادار بن گیا جو امیر مجھ کو آیا سلام سجدوں کا مجھ کو آیا سلام سجدوں کا. اور مجھے حکم ہوا تھا شہزادوں کی میں ایک منقبت کے کچھ شعر پڑھتا ہوں, غالباً آپ لوگوں کی سنی بھی نہیں ہے یہ, عرض کرتا ہوں میں کہ ایک صلوات پڑھ دیں. رخ اکبر کا دیکھا سنبھلتے سنبھلتے, رخ اکبر کا دیکھا سنبھلتے سنبھلتے تو سورج رکا ہے نکلتے نکلتے, تو سورج رکا ہے نکلتے نکل. اذان کا جو اکبر کی حر منتظر تھا کٹی رات کروٹ بدلتے بدلتے, کٹی رات کروٹ ابھی اس نے اکبر کا چہرہ ہی دیکھا, بدل جائے گا حر بدلتے بدلتے, بدل جائے گا حر بدل. جو اکبر کو دیکھا سنبھالے نہ سنبھلا, گرا پھر نصیری سنبھلتے سنبھلتے, گرا پھر نصیری سنبھلتے. نہیں بات جنت میں کرب و بلا کی, بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے, بہل جائے گا دل بہلتے بہلتے. کہا مجھ سے سرور نے کرب و بلا سے لیے جاؤ کچھ جنتیں چلتے چلتے, لیے جاؤ. میں اکبر کے نقشے قدم ڈھونڈتا تھا, میں اکبر کے نقشے قدم ڈھونڈتا تھا, تو جنت کو پہنچا ٹہلتے ٹہلتے, تو جنت کو پہنچا ٹہل. میں اکبر کے نقشے
قدم ڈھونڈتا تھا تو جنت کو پہنچا ٹہلتے ٹہلتے. بس یہ اس میں آخری شعر ہے کہ سرہانے جو آئے علی وقت آخر ملی زندگی دم نکلتے نکلتے ملی زندگی دم نکلتے. میں اکبر کے نقش قدم ڈھونڈتا تھا تو جنت کو پہنچا ٹہلتے ٹہلتے. سرہانے جو آئے علی وقت آخر ملی زندگی دم نکلتے نکلتے. خیالات میں حسن اکبر ہے شامل جو آئے ہیں اشعار میں ڈھلتے ڈھلتے.